باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فنودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد تو الاعراف کی آیت نمبر 42 اور 43 تلاوت کی گئی ہیں، جو 8ویں پارے کے 12ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ان کے اعمال کے لیے نہ روحوں کے لیے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے جیسا کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مجرموں کی سزا ہے جو ہم دیتے ہیں۔ ان کے لیے جہنم، دوزخ، آگ کا بچھونا بھی، اوپر اوڑھنا بھی، سب طرف آگ ہی آگ ہوگی، اور یہ ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو، پرستوں کو۔ اس کے برعکس والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایمان بھی ہو اچھے کام بھی ہوں۔ ایمان پہلے ہے، اچھے کام بعد میں ہے۔ اچھے کام کرتا رہے، ایمان درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو تو کسی کام نہیں۔ ایمان اچھا عقیدہ، درست عقیدہ اور عمل صالح کرنے والے جو ہیں، فرمایا کہ اولئک اصحاب الجنت، وہ جنتی ہوں گے، جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ساتھ بتا دیا کہ لا نکلف نفس الا وسعها، ہم کسی جان کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلف نہیں دیتے، مکلف نہیں بناتے، جتنی کوئی کر سکتا ہے اتنی اس کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ سمجھا تھا کہ سارے ہی کام نیک کرنے ضروری ہیں اور بے حساب کرنے ضروری ہیں، پر نہیں، جتنی کسی کو ہم نے گنجائش توفیق دیا اس کے مطابق وہ کام کرے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور ان کے دلوں میں جو کینہ ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، کسی دوسرے کے خلاف دل میں اور رنجش ہوتی ہے، وہ ہم سب نکال لیں گے۔ وہ ہم نے نکال دیا یا نکال لیں گے۔ جنت میں جب جائیں گے تو کسی کے خلاف کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی بغض نہیں ہوگا، کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے بارے میں اتری ہے، میں، عثمان، طلحہ، زبیر، ہم ایسے ہی ہوں گے۔ معنی یہ کہ یہاں دنیا میں آپس میں کچھ اختلاف ہو گیا، عثمان غنی کی شہادت جب ہوئی اس میں کچھ اختلافات ہو گئے، تو اس اختلافات کی وجہ سے کچھ لڑائی بھی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں پر یہ ہوگا کہ یہ دل کے خیالات جو ہیں صاف ہو جائیں گے اور ہم آپس میں بڑے محبت سے رہیں گے۔ یہ جنت میں رہیں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے مکانوں کے، ان کے جو رہائشیں ہوں گی، ان کی جو بنگلے ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ قال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، وہاں وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی ساری تعریفیں ہیں، اس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی ہے، یعنی ہمیں توفیق دی دنیا میں ایمان کی، نبی کی غلامی عطا فرمائی، نیکی کی توفیق دی، اور آج ہمیں جنت میں پہنچا دیا۔ اس کا خاص کرم ہے، ہمارے بس کی بات نہیں۔ ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ،
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ فرماتا، یہ رستہ عطا نہ کرتا، اس سے ہم نہ لاتا تو ہم نہیں آ سکتے تھے۔ ارے بس کی بات نہیں تھی۔ پتہ چلتا ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہوتی ہے، اس کے فضل سے ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، ورنہ خود ہم نہیں کر سکتے کچھ بھی۔ یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے فضل کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی کہتے ہیں حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں، اللہ کے فضل کے بغیر کوئی، میں بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جس پر ہوتا ہے، جتنا ہوتا ہے اتنا وہ آگے چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہدایت عطا فرما دی، رستہ عطا کر دیا، یہاں پہنچا دیا، اور کرم اس نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس اپنے رسول بھیجے، اس کے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، حق لے کر، دین الہی لے کر، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے۔ فَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون، پھر انہیں آواز دی جائے گی، ندا دی جائے گی، اے ایمان والو، مومنو، جنتیو، یہ جنت تمہاری وراثت ہے۔ اب وراثت کیسے ملتی ہے؟ بغیر کام کے۔ وراثت ہوتی ہے باپ کی طرف سے ہوتی ہے، ماں کی طرف سے ہوتی ہے، اس واسطے نہیں ہوتی کہ کوئی کام کریں گے تو ملے گی۔ ماں باپ کی طرف سے مفت وراثت ملتی ہے کہ تمہیں وراثت مل گئی ہے، ان کے اللہ نے کرم کر دیا ہے، تمہیں عطا کر دیا ہے، اور اس لیے کیا ہے بما کنتم تعملون، جو تم اچھے کام کرتے رہو اس وجہ سے ملی ہے، سبب ہے، لیکن دی وراثت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے لیے دنیا میں جو آیا ہے، جنت میں بھی اس کا گارہ ہے، دوزخ میں بھی ہے۔ جب دوزخ میں چلا جائے گا نا کوئی، اس کا جنت والا گھر جو ہے جنتی کو مل جائے گا، وہ وراثت ہوگی، اور کوئی جنت میں چلا جائے گا اس کا دوزخی کا گھر جو ہے وہ دوزخی کو مل جائے گا۔ اس طرح کر کے یہ وراثت بھی کہی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہوگا ان لوگوں پر جن کو وہ جنت عطا کرے گا۔ دنیا میں جنت کے کاموں کی توفیق دیتا ہے، ایمان اور اعمال صالح کی توفیق دیتا ہے، اس کے حال پہ جنت عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالم اعظم اللہ کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔